آج کے اس مجلس میں حافظ حمداللہ صاحب نے خطاب کرنا تھا، لیکن پرسوں اس کی گاڑی پر دھماکہ ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گئے اپنے ساتھیوں سمیت۔ کل رات اسی وقت مولانا حسین علی صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا، میں اپنے حلقے انتخاب کے کچھ مصروفیت میں تھا، انہوں نے بات ایسی کر دی کہ کہیں ہمارا دشمن یہ نہ سمجھے کہ ختم نبوت کے پروانے ڈر گئے، دھماکوں سے ڈر گئے، اپنی قیادت کے زخمی ہونے یا شہید ہونے سے اب دوسری قیادت نے جلسوں میں شرکت چھوڑ دی۔ مجھے محدث العصر حضرت مولانا شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آ گئی۔ 1929 میں انہیں بہاولپور کے جامع مسجد الصادق کی طرف سے مولانا غلام محمد گوٹھوی اور مولانا مفتی محمد صادق صاحب کی طرف سے ایک ٹیلی گرام موصول ہوا، اور اس میں حضرت سے مطالبہ کیا گیا کہ حضرت یہاں احمد پور شرقیہ میں عائشہ نامی ایک لڑکی جو کہ مولوی خدا بخش کی بیٹی ہے، وہ عدالت چلی گئی اور یہ درخواست دے گئی ہے کہ میرا شوہر قادیانی بن گیا ہے، لہٰذا میں اس سے اپنا نکاح فسخ کرانے کے لیے درخواست دیتی ہوں۔ اب عدالت نے اس پر ٹرائل شروع کیا ہے، عدالت مانگ رہی ہے کہ کیا ہے، کس بنا پر شوہر اور بیوی کے درمیان ہم فسخ نکاح کرا سکیں گے، دلائل چاہیے۔ حضرت بہاولپور کے سارے علماء نے اکٹھے ہو کے فیصلہ کیا ہے کہ عدالت کا سامنا کرنے کے لیے اور ختم نبوت کی وکالت کے لیے محدث العصر مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائیں گے، ختم نبوت کی وکالت کریں گے، قادیانیت کا مقابلہ کریں گے۔ اسی واسطے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ضرور تشریف لائے۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خونی بواسیر کی تکلیف کی وجہ سے میری آدھی جان چلی گئی تھی، ڈاکٹروں نے مجھے منع کیا تھا کہ آپ نے سفر بالکل نہیں کرنا ہے، آگے مجھے حج پہ بھی جانا تھا، اس لیے احتیاط زیادہ ضروری تھی۔ دل میں سوچنے لگا کہ انور شاہ، کیا کوئی ایسا عمل آپ کی پوری زندگی میں ہے جس کو روز محشر کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے آپ رکھ کے اپنی جان چھڑا سکیں گے؟ میں نے اپنی پوری پچھلی زندگی پہ نظر دوڑائی، مجھے انور شاہ کو اپنا کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا جس پر میں روز محشر اپنی آپ کو چھڑا سکوں۔ میں سوچنے لگا انور شاہ جاؤ ختم نبوت کی چوکیداری کرو، رستے میں موت آ جائے، اس سے خوش قسمتی کی اور کیا موت ہو سکتی ہے جو گنبدِ خضرا کی پہراداری میں آ جائے۔ فرماتے ہیں پھر دل میں خیال آیا کہ اگر مقدمے کی سماعت لمبی ہو گئی، بیچ میں حج کے دن آ گئے، تو پھر کیا کروں گا؟
میں نے تو سفر کا سامان تیار کیا ہے، حج بیت اللہ پہ جانا ہے۔ پھر دل میں سوچنے لگا، دل میں ایک عجیب بات ڈالی گئی کہ انور شاہ تو بیت اللہ پہ چلے جاؤ گے، حج سے فارغ ہو جانے کے بعد رضائے الہی کے حصول کی کوشش کرنے کے بعد تاجداری مدینہ کے سامنے بھی تو حاضر ہونا ہوگا۔ مدینہ جب آؤں گا کس منہ سے روز اطہر پہ میں سلام پڑھوں گا؟ مجھے اگر جواب ملے کہ انور شاہ ضرورت تو تیری بہاولپور میں تھی، ادھر کیا کرنے آیا ہو، تو جواب کیا دوں گا؟ دل میں فیصلہ کر لیا جو کچھ بھی سامنے آ جائے میں نے ضرور جانا ہے۔ ختم نبوت کی پہرےداری کے یہ چند لمحات میں روز محشر رب ذوالجلال کے سامنے رکھوں گا۔ ربا میں ختم نبوت کا پہرےدار آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ میرے دوستو، مولانا حسین علی صاحب نے جب کل مجھے فون کیا، آج کے تمام مصروفیات کو ادھر ادھر کر کے دل میں یہ خیال کرنے لگا کہ چلو ختم نبوت کی پہرےداری میں اگر یہ تھوڑے بہت لمحات میرے لیے ذریعے شفاعت بنے، ذریعے مغفرت بنے، بہت بڑی بات ہے۔ اس نیت سے یہاں پر بیٹھ جاؤ۔ ہم نے اور آپ نے آج کے اس جلسے میں شرکت کرنے کا عوض، اس کی اجرت، اس کا بدلہ کسی سے بھی نہیں مانگنا ہے۔ ان اجری الا علی اللہ۔ اس پہرےداری کے عوض ہم روز محشر اللہ رب العالمین سے اس کے محبوب کی شفاعت مانگیں گے انشاءاللہ العزیز۔ سعادت کی بات ہے، میرے اور آپ کے زندگی کے سیاہ نامہ میں اگر کچھ لمحات گنبد خضرا کی پہرےداری میں اللہ نے قبول کی ہے تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ سب کہو الحمدللہ۔ اس انتخاب پہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ کوئی کڑا ہے اپنے مارکیٹ کی چوکیداری پر، کوئی کڑا ہے اپنے کھیتی کی حفاظت پر، کوئی کڑا ہے اپنے بنگلے کی حفاظت پر، کوئی اپنے کاروبار کی چوکیداری کر رہا ہے، اور اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے عاشقان مصطفیٰ گنبد خضرا کی پہرےداری کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم دینی مدارس میں قرآن و سنت پڑھتے پڑھاتے ہیں، احادیث بھی پڑھاتے ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی اور صحاح ستہ بھی پڑھاتے ہیں، لیکن وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اور فرمودات کا تحفظ ہے، اور ختم نبوت کی حفاظت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا تحفظ ہے۔ اس میں زیادہ ثواب ہے اور زیادہ اجر ہے۔ اس نیت سے ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ حافظ حمداللہ صاحب پر حملہ کر کے ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگانے والی زبانیں خاموش ہو جائے گی، احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں وہ لوگ۔ یہ تو سلسلہ ہے، ستیز کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ حق و باطل کا معرکہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور صدیقی میں ختم نبوت کے لشکروں کی تشکیل کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، انشاءاللہ وہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ آوازیں اٹھتی رہے گی انشاءاللہ۔ ختم نبوت کا مورچہ کبھی بھی دشمن کے لیے خالی نہیں ہوگا۔ کوئی نہ کوئی زبان تو ایسی رہے گی جس پر ختم نبوت کا نعرہ مستانہ وہ جاری رہے گا کہ ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ یہ غازی، مجاہد، پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی،
دونیم ان کے ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مالی غنیمت نہ کشور کشائی۔ شہادت مومن کے ماتھے کا جھومر ہے، وہ کبھی بھی مومن کے راستے کا رکاوٹ نہیں ہے۔ شہادتیں ہوں گی جب تک چراغ مصطفی چمکتا رہے گا، دمکتا رہے گا، پروانے جلتے رہیں گے۔ سراجم منیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع رسالت جب تک چمکتی رہے گی، پروانے جلتے رہیں گے۔ ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، پوری امت فدا ہو جائے، قربان ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی چوکیداری پر۔ بڑی بات ہے، سعادت کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رات کو دیر تک خود پہرداری فرما رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، فرمانے لگے، الا رجل صالح یحرسنی، کوئی ایک تگڑا بندہ نہیں جو باقی رات کی پہرداری اور چوکیداری کرے، میں ذرا سا آرام کر لوں۔ فرماتی ہے، اذ سمعنا خشخشۃ سلاح علی الباب، ہم نے تلوار ہلنے کی آواز سنی۔ فَإِذَا سَعْدٌ بِالْبَابِ، جب دیکھا دروازے پہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں، تلوار ہاتھ میں لیے مستعد کھڑا ہے۔ سلام کہنے لگے، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقلنا وعلیک السلام وما جاء بك یا سعد فی منتصف هذا اللیل، سعد آدھی رات میں یہاں کیا کرنے آ گئے؟ فرمانے لگے، جئت احرسک یا رسول اللہ، میں آپ کی پہرداری کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ آرام فرمائیے گا، ساتھ کھڑا رہے گا، پہرداری کرے گا۔ فرماتے ہیں، فجمع علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابویہ وقال بأبی انت و امی، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں اور اپنے باپ دونوں کا ذکر فرماتے ہوئے کہا کہ میری ماں باپ دونوں آپ پہ قربان ہو، ساتھ آپ میری درگاہ پہ پہرداری اور چوکیداری کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ ختم نبوت کے بدلے پھر تاجدار مدینہ خود فرماتے ہیں کہ میری ماں باپ آپ پہ قربان ہو۔ ختم نبوت کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیروز دیلوی رضی اللہ عنہ کے بارے فرمایا، جب سینکڑوں ہزاروں میلوں دور یمن سے خبر آ گئی، غیبی خبر آ گئی کہ جھوٹے مدعی نبوت اسود عنسی کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ کس نے جہنم واصل کیا؟ فیروز دیلوی رضی اللہ عنہ نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، فاز فیروز، فاز فیروز، فاز فیروز، قیامت تک ختم نبوت کی چوکیداری کرنے والوں کے لیے اس میں خوشخبری ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے۔ ہم روک رہے ہیں باطل کو، کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے، یہ راستہ جنت جاتا ہے، کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے۔ ہم ختم نبوت کے بے باک سپاہی ہے، آقا کے نوکر ہے، جنت کے راہی ہے، یہ جنت جانے کا راستہ ہے۔ انشاءاللہ اسی راستے اللہ رب العالمین ہمیں جنت پہنچائے گا انشاءاللہ۔ میں آپ سے انشاءاللہ شوق سے سننا چاہتا ہوں، نہیں ایسا کبھی نہیں، عشق مصطفیٰ ہونا چاہیے، جذبہ ایمانی ہونی چاہیے، جذبہ جہاد ہونا چاہیے، یہ جنت جانے کا راستہ ہے۔
اور اس راستہ سے اللہ رب العالمین ہمیں جنت پہنچائے گا انشاءاللہ۔ سب کہو انشاءاللہ، بلند آواز سے کہو انشاءاللہ۔ ہم اس نیت سے یہاں پر بیٹھے ہیں، اس نیت سے ہم اتنا دور سفر کر کے آپ کے ہاں پہنچ گئے۔ ہمارا اور آپ کا بیچ میں کوئی اور رشتہ نہیں ہے، بس یہی ایک رشتہ ہے، دین کا رشتہ ہے، اللہ کی دین کا رشتہ ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز ہم عہد کرتے ہیں، جب تک جان میں جان ہے ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جو بھی رکاوٹ آتی ہے، چیز ہے خون دل دے کر نکھاریں گے رخے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ اس گلشن ختم نبوت کے تحفظ کی ہم یہاں پر قسم کھاتے ہیں، ہم حلف کھاتے ہیں اپنے ان اکابرین کے سامنے۔ اور الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرو، ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمارے اور آپ کے عقائد کا تحفظ کرے، جو ہمارے اور آپ کے لیے لڑے، جو ہمارے اور آپ کے عقائد کے تحفظ کے لیے خون کا نذرانہ پیش کرے۔ ورنہ حافظ حمداللہ کا کیا قصور ہے، مولانا حسن جان شہید کا کیا قصور ہے، مولانا معراج الدین شہید کا کیا قصور ہے، مولانا نور محمد کا کیا قصور ہے، مفتی نظام الدین شامزی شہید رحمت اللہ علیہ کا کیا قصور ہے؟ ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں لسٹیں ہیں شہداء کی۔ ہمیں تو آسانی سے بتایا جا رہا ہے کہ جی یہ تو انڈیا والے یہاں پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ بابا انڈیا والے انڈیا میں اپنے علماء کو کیوں نہیں قتل کرتے؟ کسی نے آج تک یہ نہیں سنا، لیکن اپنی خون میں لت پت لاشیں علماء کی یہ روز شکوہ کرتے بارگاہ الہی میں پہنچ رہی ہے۔ ایف آئی آرز وہاں پر کٹوائی جا رہی ہے پاکستانیوں کے بارے میں۔ میرے مولا، ہمیں بھیجا گیا پاکستان سے اس حالت میں، ہمارے جس سینے میں بخاری اور ترمذی تھی اس سینے میں گولیاں لگا کے ہمیں بھیجا گیا۔ ان کی گولیاں ختم ہو جائے گی، ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ پاکستان کا بچہ بچہ یہ حافظ حمداللہ بنے گا انشاءاللہ، یہ محافظ ختم نبوت بنے گا انشاءاللہ۔ یہ بازی حق کی بازی ہے۔ دین دشمنوں سن لو، یہ بازی حق کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے۔ گر گر سے حافظ نکلے گا، تم کتنے حافظ مارو گے؟ یہ سلسلہ ہے، یہ چلتا رہے گا۔ علماء کے لیے دعائیں کرو کہ فتنوں کے اس دور میں ہمارے ایمان کے تحفظ کے لیے یہ سینہ تان کے کڑے ہیں، نہ کسی طاقتور کے طاقت کا خیال رکھتے ہیں، نہ کسی منصبدار کے منصب کا پرواہ کرتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے ایمان، ہمارے اور آپ کے عقیدے کا تحفظ کرتے ہیں، اور صرف مسجدوں محراب میں نہیں، اسمبلیوں میں کرتے ہیں۔ مجھ سے پہلے حافظ نصیر احمد صاحب نے بڑی قیمتی باتیں سنائی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم علماء کو تو مانتے ہیں لیکن سیاسی علماء کو نہیں مانتے، یہ تقسیم کب سے آپ لوگوں نے شروع کیا؟ اچھا یہ ذرا بتاؤ، جو انبیاء کرام حکمران گزرے ہیں، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے آتیناہ حکما وعلما، جن انبیاء نے مسلمانوں کی عادلانہ حکومت اللہ سے مانگی ہے، رب ہب لی حکما اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم،
اس داؤد علیہ السلام کے بارے میں، اس سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، اس موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا خیال رکھتے ہو؟ جو نبی بھی تھے، سیاسی بھی تھے، حکمران بھی تھے، حاکم بھی تھے، قاضی بھی تھے، عادل بھی تھے، مفتی بھی تھے، جرنیل بھی تھے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرام کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ آخر، ایک نبی جب دنیا سے چلا جاتا دوسرا اس کا جانشین بن جاتا۔ انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ ختم نبوت کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست شرعیہ سے جڑ کے بیان فرمائی ہے۔ کیوں آپ دونوں کو جدا کرتے ہو؟ ختم نبوت کی بات مانتا ہوں، سیاست شرعیہ کی بات نہیں مانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ ایک بدبخت ملعون نے یمامہ میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، اور پھر پتہ چلا کہ وہ تو مدینہ آیا ہے اور دار حارث ابن عامر ابن قریظ میں وہ اب بیٹھا ہوا ہے، اس کو بلایا اپنے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جھوٹے مدعی نبوت کے پاس آ گئے، تشریف لا گئے، اور ہاتھ میں ایک شاخ خرما، کھجور کی ایک ٹہنی تھی، کھجور کا ایک شاخ تھا ہاتھ میں۔ پوچھنے لگے مسیلمۃ الکذاب سے، ما شأنک، کیا حال ہے، کیا معاملہ ہے، کیا دعویٰ تم نے کیا ہے، کیا بکواس کرتے ہو تم؟ وہ کہنے لگے لئن جعلت لی فی امرک شیئا لاتبعتک، اگر آپ دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ خلافت اور حکومت مجھے حوالہ کرتے ہو، پھر تو میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، اور حکومت مجھے حوالہ نہیں کرتے پھر میں اپنے دعوے پر ڈٹا رہوں گا اور نبوت کا دعویٰ میرا چلتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کھجور کی وہ ٹہنی، وہ شاخ خرما، وہ ہلاتے ہوئے فرمایا کہ اگر اللہ کے حکم کے بغیر آپ نے مجھ سے یہ بھی مانگا نہیں دوں گا، وَلَنْ أَعْصِ أَمْرَ اللَّهِ فِيكَ، اور اس معاملہ میں آپ نے جو مطالبہ کیا ہے میں اللہ رب العالمین کے حکم سے روگردانی نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے جھوٹی نبوت کا دعویدار وہ کیا مطالبہ کرتا ہے، کس چیز پہ لڑائی کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے خلافت مجھے چھوڑو، حکومت مجھے چھوڑو، سیاست مجھے چھوڑو۔ یہ بدبخت فتنہ جب بھی اٹھتا ہے، جب بھی یہ وار کرتا ہے، مسلمانوں کی حکومت پہ وار کرتا ہے، مسلمانوں کی خلافت پہ وار کرتا ہے۔ یہاں پر جو فتنہ ہے مرزا غلام قادیانی کا، میں برطانیہ گیا تھا ایک پارلیمانی وفد میں، وہاں پر انڈیا آفس لائبریری لندن میں میں نے ایک رپورٹ دیکھی، اس رپورٹ کا عنوان تھا دی ارائیول آف برٹش امپائرز ایٹ انڈیا۔ کس طرح انگریز خطے ہندوستان میں پہنچ گیا، قابض ہوا، قبضہ کس طرح مستحکم ہوا۔ اس میں لکھا تھا کہ جب پیدر پہ انگریز کے خلاف بغاوتیں اٹھنے لگی، جہاد شروع ہوا، ہر جگہ پہ مسلمان نعرے تکبیر کہہ کر ہاتھ میں تلوار اور بندوق لے کر انگریز کے خلاف لڑتا رہا، تو 1857 کے جنگ آزادی کے بعد انگریز نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس کی وجوہات کیا ہے، کس طرح ہم مسلمانوں کے جذبات کو ٹھنڈا کر
سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنی سلطنت کو یہاں دوام بخش سکتے ہیں۔ ان کا جو رپورٹ آیا، اس رپورٹ کا خلاصہ یہ تھا کہ سب سے پہلی بات، ہندوستان کے عوام اپنے مذہبی علماء سے زیادہ عقیدت رکھتے ہیں، اس لیے انہی مذہبی علماء میں سے ایک بندے کو منتخب کر کے اس کو اس کام پہ لگا دے کہ سب سے پہلے آپ کی ایڈورٹائزمنٹ ہم نے کرنی ہے، اس کے بعد آپ کو خطیب ہم نے بنانا ہے، اس کے بعد مبلغ ہم نے آپ کو بنانا ہے، اس کے بعد مناظر اسلام بھی ہم نے آپ کو بنانا ہے۔ یہ سارے مراحل طے کرنے کے بعد آپ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے اور اس کے بعد آپ کہیں گے کہ جہاد حرام ہے، یہ حکم منسوخ ہے۔ مجھے وہی آئی ہے کہ فرنگیوں کا حکومت، اس کی حکومت تسلیم کرنا مسلمانوں پہ فرض ہے اور فرنگی سامراج کے خلاف نکلنا حرام ہے۔ اس واسطے 4 بندوں کو انٹرویو کیا گیا۔ ان 4 بندوں میں ایک مرزا غلام مرتضیٰ کا یہ ملعون بیٹا مرزا غلام قادیانی بھی شامل تھا، جس کا باپ 1857 کی جہاد میں وہ مسلمانوں سے غداری کر کے انگریزوں کے ساتھ ملا تھا، 50 گھوڑے سواروں اور تلواروں سمیت فرنگیوں کی حمایت میں بھیجے تھے۔ میرے دوستو، لکھتا ہے وہاں پر کہ ہم نے ان کو پیسے دے کر بھرتی کیا، مرزا غلام قادیانی کو، پھر اس کے طلوع اسلام، رسالہ اور الفضل اخبار کو ہم نے برٹش پرنٹنگ پریس سے اس کی پرنٹنگ کرواتے رہے اور پورے ہندوستان میں اس کو پھیلاتے رہے، یہاں تک کہ 1980 سے لے کر 1880 سے لے کر 1901 تک 21 سالہ طویل عرصہ میں اس نے سارے مراحل طے کرنے کے بعد یہ دعویٰ کیا کہ میں عین محمد الرسول اللہ واستغفر اللہ العظیم، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور یہ بدبخت پھر کہنے لگا کہ میرے خطوط قرآن کریم کی طرح ہے، یہ بدبخت کہنے لگا کہ میری بیویاں ازواج مطہرات کی طرح ہے، مقدس ہے، یہ بدبخت دعویٰ کرنے لگا کہ میرے ماننے والے، مجھ پر ایمان لانے والے یہ صحابہ کرام کی طرح مقدس ہے۔ پہلے ایمان لانے والے 313 کی فہرست بنوائی، اس کے بعد کہنے لگا جہاں پر میں پیدا ہوا ہوں وہ مکہ کی طرح مقدس ہے، جہاں میں نے ہجرت کی ہے وہ مدینہ منورہ کی طرح مقدس ہے۔ یہ ساری بکواسات، یہ ساری مغلظات بکنے لگا۔ اس کے خلاف علماء نے جہاد کا اعلان کیا، علم جہاد بلند کیا، عدالتوں میں بھی جاتے رہے، چوکوں چوراہوں پہ بھی مسلمانوں کو سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ 1974 میں مسلمانوں کی یہ آواز پارلیمنٹ میں پہنچ گئی۔ 22 اگست سے لے کر 7 ستمبر تک 13 دن مسلسل علمی مباحثہ اور مناظرہ ہوتا رہا۔ ملت قادیانیت کی طرف سے مرزا ناصر قادیانی بیٹا ہوا تھا، دیوبندیوں کی طرف سے نہیں، اور میں کہتا چلوں جمعیت علماء اسلام کی طرف سے نہیں، اس وقت 70 کروڑ اہلیان اسلام کی طرف سے اگر کوئی امت مسلمہ کا وکیل بن کر ابھرا ہوا تھا وہ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ تھے۔ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے 13 دن میں اس کے سارے بکواسات اور مغلظات پارلیمنٹیرینز کے سامنے رکھے۔ پھر فرماتے ہیں بھٹو صاحب آخری دن کہنے لگے کہ مفتی صاحب آج یہ بحث سمیٹتے ہیں، کل انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو کریں گے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ محمود اگر آج رات کو آپ کو موت آ گئی تو روز محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھر کس طرح، کس منہ سے آپ کڑے ہو سکیں گے؟ میں نے دل میں سوچا نہیں، بس میں مختصر چند سوالات پوچھ کے یہ بحث آج سمیٹنا چاہتا ہوں۔ بھٹو صاحب تھوڑا سا انتظار کیجئے گا، اور پوچھنے لگے اس مرزا ناصر سے کیا خیال ہے آپ کا مرزا غلام
قادیانی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ مرزا ناصر کہنے لگے کہ مرزا غلام قادیانی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع کی وجہ سے امتی نبی بن گئے تھے۔ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ اسمبلی میں پورا ایوان بھرا ہوا ہے، اس وقت جتنے بھی ممبران پارلیمنٹ تھے سارے کے سارے حاضر تھے، موجود تھے، یہ بحث سن رہے تھے۔ اسمبلی کی درودیوا آج بھی گواہی دے رہی ہے کہ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے کیا مقدمہ لڑا تھا۔ پوچھتے ہیں مرزا غلام قادیانی کے نمائندہ مرزا ناصر قادیانی سے کہ کس طرح امتی نبی بن گئے تھے مرزا غلام قادیانی، کیا اس پر وحی آتی تھی؟ وہ قادیانی کہنے لگا ہاں وحی تو آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مفتی محمود رحمت اللہ علیہ پھر پوچھنے لگا اچھا اس وحی میں کوئی خطا کا احتمال یا امکان؟ کہنے لگے نہیں۔ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے پھر پوچھا کہ مرزا ناصر یہ تو بتاؤ ذرا کہ کامل اتباع کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس مرتبہ پہ پہنچ گئے تھے؟ کہنے لگا نہیں۔ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان، صحابہ میں کوئی بھی شخص، وہ مرزا ناصر کہنے لگا نہیں، کوئی بھی صحابہ میں سے، تابعین میں سے، تبع التابعین میں سے، ائمہ مجتہدین میں سے، سلف الصالحین میں سے نہ پہلے اس مقام تک پہنچا تھا اور نہ مرزا غلام قادیانی کے بعد اس مقام تک پہنچ سکے گا۔ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ہاں پھر تو ٹھیک ہے، آپ بھی ختم نبوت کے ماننے والے ہیں، ہم بھی ختم نبوت کے ماننے والے ہیں، لیکن آپ کے ہاں خاتم النبیین وہ مرزا غلام قادیانی ہے اور ہمارے ہاں خاتم النبیین محمد عربی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے پاس تو دلیل ہے، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ان الرسالة والنبوة قد انقطعت بي فلا رسول بعدي ولا نبي انه سيكون في امتي 30 كذابون كلهم يزعم انه نبي انا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ ہمارے پاس تو دلائل کے انبار ہے قرآن و سنت کے، اس بدبخت کی نبوت پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع میں اتنے فنا ہو گئے تھے، فنا فی الرسول کے حد تک پہنچ گئے تھے، اور یہاں تک کہ عین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے تھے۔ استغفر اللہ العظیم۔ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے پھر پوچھا کہ مرزا غلام قادیانی نے تو لکھا ہے کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو کیا اس پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے پارلیمنٹیرینز، ممبران حضرات اس کو نبی مانتے ہیں؟ ممبران پارلیمنٹ کے کان کڑے ہو گئے۔ کیا سوال کیا؟ اس نے تو لکھا ہے کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مرزا ناصر کہنے لگے کہ وہ اسلام کا کامل اور مکمل دائرہ ہے۔ مفتی صاحب نے پوچھا، اس نے لکھا ہے کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے؟ اس نے کہا ہاں وہ تو چھوٹا والا کفر ہے جس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب ما جاء فی کفر دون کفر میں بیان فرمایا ہے۔ تو مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اس نے لکھا پکا کافر ہے۔ اس نے کہا وہ اپنی چھوٹی کفر میں پکا ہے۔ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، اس نے لکھا ہے کہ وہ جہنمی بھی ہے۔ اس نے کہا ہاں کچھ وقت کے لیے تو جہنم جائے گا۔ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے پھر پوچھا کہ مجھ پر ایمان لاتے ہیں